بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے غیرت میں شکر گزار ہوں اور آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے شمان میں رکھے. تو آج یہ ڈیفینڈر آف پاکستان کی طرف سے میرا 14واں ویلاگ ہے. جیسے کہ ملک کی صورتحال چاہے معاشی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، اس میں مسلسل 11 مہینوں سے وہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، بڑے بوجھل دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات پہ کیونکہ ہمیں یقین کامل ہے اور ہمیشہ ہمیں اس کی رحمتوں کا جو ہے وہ انتظار ہوتا ہے. بس اب اس کی رحمتیں ہی ہیں جو ہمارے پیارے وطن کو بچا سکتی ہیں، ورنہ یہ جو رجیمز یہ جو ڈاکو رجیمز، مثلا دیکھیں پچھلی رات جھوٹ بول کے ان کے دانت گر گئے، کوئی پیٹرول نہیں بڑھا رہے، یہ چور بازاری کر رہے ہیں پیٹرول پمپوں والے، یہ پیٹرول نہیں دے رہے. در پردہ ان کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. قیمتیں بڑھانے سے پہلے یہ ان سے اپنی پوری قیمت وصول کر لیتے ہیں کہ اتنی قیمت ہم بڑھا رہے ہیں. سو وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ پچھلے ہفتے انہوں نے 36 روپے کا بم گرایا، اب پچھلی رات جو ہے وہ انہوں نے 24 روپے کا بم گرا دیا. تو اسی طرح صورتحال جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جاری ہے. آپ کی جو انہوں نے تمام خرد و نوش اور تمام جو یوٹیلیٹی آئٹمز ہیں اس پہ پہلے 15 سے 22% ٹیکس تھا، سیل ٹیکس تھا. اب اللہ تعالیٰ انہیں برک کرے، انہوں نے تمام اشیاء پہ اس میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ان تمام پہ جو ہے 18% سے لے کے 25% تک جو ہے وہ سیل ٹیکس پہ اضافہ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جو پہلے لوگ اپنا ایک وقت کا روٹی کھا کے یا جو ہے جو متوسط طبقہ بھی اور لوور مڈل کلاس تو پہلے ہی سبزی اور گوشت اور بائلر کو بھول چکا ہے. تو اب وہ جو مڈل کلاس ہے وہ بھی اب میرا اپنا ذاتی خیال ہے، جیسے میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں یا جیسے مجھے کچھ اکنامکس پیرامیٹرز کا پتہ ہے، تو مہنگائی جو پہلے خود IMF نے، ورلڈ بینک نے، باقی جو ان کی انٹرنیشنل اپنا گیجٹس ہیں، جو میگزین ہیں، بلومبرگ ہے، وہ انہوں نے 30% کہا تھا. ابھی رات کی خبر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں 48% آفیشیلی جو ہے وہ مہنگائی کا سیلاب آئے گا. تو اس سے آپ آگے اندازہ لگا لیں کہ جو ہے وہ کیسے ایک بندے نے گزارا کرنا ہے. لوگ فاقوں مریں گے، خودکشیاں کریں گے، یا پھر جو ہے وہ جو دوسرا کام ہوتا ہے جو سیاسی استحکام پہلے نہیں ہے، وہ مثلا ادھر سے مہنگائی کا اور ادھر سے وہ یہ بم گراتے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ سارے کا سارا نظرہ جو ہے وہ مل کے یہ 14 ڈاکو جو ہیں وہ عمران خان پہ جو جھوٹی FIR ہے اس کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. مجھے ایک مثال چھوٹی سی یاد آ رہی ہے کہ ایک جنگل میں جو ہے وہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، تو سارے جانور جو ہیں وہ گئے بادشاہ کے پاس، بادشاہ شیر سلامت کے پاس.
شیر صاحب، شیر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں بھی ایک جنگلی شیر جو ہے وہ پھرتا ہے. اس شیر نے بڑی سوچ بچار کے بعد کہا کہ بکری کہاں ہے. بکری بیچاری میں کرتی آگے آ گئی. اس نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ اب بکری جو ہے نا، جو ساری بکری ہیں وہ اپنا گھاس جو ہے وہ چارہ وہ 1/4 کر دیں گی، لیکن دودھ جو ہے نا ان سے انہیں بجائے 1 دفعہ کے وہ 3 دفعہ دینا ہوگا. تو بکریوں نے پوچھا بادشاہ سلامت یہ کیا سلوک ہے ہمارے ساتھ کہ چارہ جو ہے ہمارا 1/4 ہے اور دودھ ہم نے 1 کی بجائے 3 دفعہ دینا ہے. اس نے کہا کہ بھائی اب قربانی کا وقت ہے، قربانی جو ہوتی ہے وہ حلال جانوروں کی ہوتی ہے. تو آپ میرے ویورز اور میرے فالوورز اس بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ حلال اور حرام یہاں پہ کیا 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 تمیز ہے. تو دوسرا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ میرا یہ جو ایک ایف آئی آروں کی یکدم جو ہے پچھلے 2 دن سے وہ الغار ہے، اور ایک زخمی جو آلریڈی جس کو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ بھی وارن کر رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہٹ لسٹ پہ ہیں. تو ادھر سے جو ہے ایک مذہب خیز صورتحال یہ ہے کہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان احتجاج آئین میں جائز ہے، آپ احتجاج پرامن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کی دفعہ جو ہے وہ چار جگہ پہ وہ آپ کو آزادی دی گئی ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے، آپ اپنے بیسک ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے. اور اس میں ظاہر ہے مظاہرہ ہوا، شاید عمران خان تو شامل نہیں تھا، لیکن وہ بہرحال انہوں نے ایز ایف آئی آر وہ 144 کی جو ہوتی ہے وہ اس پہ 188 کا پرچہ جو ہے وہ 25,000 روپے کے متعلقی اور اسی وقت ہی وہ ضمانت ہو جاتی ہے. تو ان ظالموں نے جو ہے وہ پہلے تو اس پہ قاتلانہ حملہ کروایا وزیر آباد کے قریب. شوٹر 4 طرف سے جو ہے نا وہ فائرنگ کی گئی. اس میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اور وہ بیچارہ چھپ چھپا کے جو ہے وہ ادھر زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے فالوورز ظاہر ہے وہ تو 3 مہینے ہو گئے ہیں، 2.5 مہینے وہ 4 بلٹس اس کو لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوری طرح ابھی ریکور بھی نہیں ہوا، اور اس کو مزید 3 ہفتے ڈاکٹروں نے چلنے پھرنے سے منع کیا ہے. یہ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی ماشاءاللہ جو ہمارا نظام عدل ہے اس کو میں شاباش ہی دے سکتا ہوں کہ پہلے تو جو ہے وہ 144 جو ایک عام سا ہوتا ہے اس کا دفعہ 144 کی خلاف ورزی، اس پہ انہوں نے اس پہ اور اس کے چند ساتھیوں پہ دہشت گردی کا پرچہ بنا دیا اس کو. اب دیکھیں سارے میڈیا سامنے ہے، کون سی دہشت گردی وہاں پہ احتجاج کیا ہے. اور پھر اس پہ جو ہے اس پہ امتزاج یہ ہے کہ جو وہاں کی جج صاحب ہیں یا جج صاحب ہیں، بہرحال انہوں نے وہ ان کی جو ہے عبوری ضمانت ہی منسوخ کر دی. کیا عجیب ایک طرح کا جو ہے وہ وقت دیکھنے میں آ رہا ہے. دوسرا اسی دن ہی ماشاءاللہ بینکنگ کورٹ میں آسان لفظوں میں آپ نے ویورز کو سمجھا دوں کہ جو یہ سارے فنڈز جو عمران خان کو ملتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا وہ ریسیور ہے ڈونرز کا. وہ
پاکستان سے بھی نہیں پوری دنیا سے اس کو فنڈ آتے ہیں، کیونکہ لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ یقین کرتے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ سٹی شریف اسپتال اور پتہ نہیں کتنے میموریل جو ہیں وہ انہوں نے بھی فراڈیوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے لوگ جو ہے وہ نقد چندہ بھی دیتے ہیں، اور ان کے ریگولر اینول جو ہیں وہ ایئرلی بیس پہ ان کے رجسٹرز ہیں وہ، اور پھر مختلف اپنا جو غیر ممالک میں رہنے والے ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ بھی اس کو تب بھی تو بہت بڑے خیراتی اسپتال جو ہے وہ مرض وجود میں آ گئے، ان کے اربوں ڈالرز کے جو ڈونرز ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر جو ان کا جو آ کے تانتا ٹوٹا ہے وہ جی فارن پہلے ممنوع فنڈنگ پھر فارن فنڈنگ، پھر یہ کرتے کرتے بہر حال اس پہ جو ہے وہ اب وہ کوئی لاکھوں کے لحاظ سے انہوں نے وہ لسٹیں دی ہیں جو ان کے پاس تھی۔ باقی جو ہے اگر آپ جائیں شوکت خانہ میں تو وہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے بوتھ بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ بھی نیٹ کیش میں جو ہے نا وہاں پہ ڈالتے ہیں چندہ۔ تو یہ ایک عجیب ایک صورتحال بنا دی ہے کہ جی آپ لوگوں نے فارغ فنڈنگ ممنوع فنڈنگ، تو اس کا ایک سمپل سا حل ہے کہ جو ٹرانزیکشن آپ کو لگتی ہے کہ یہ اور آئین بھی یہی کہتا ہے کہ جو ہے یہ آپ لوگ اس کو کنفسکیٹ کر لیں، مطلب آپ قانونی تقاضے کے مطابق اس کو ضبط کر لیں، بجائے ضبط کرنے کے انہوں نے اس پہ بھی ایف آئی آر جوڑ دی، اور ایف آئی آر جوڑ دی، اور ساتھ کیونکہ ایک تسلسل چل رہا ہے ان کا، ایک بالکل مشن ہے کہ ہم نے اس عمران خان کو جو ہے وہ منظر سے ہٹانا ہے، تو وہ بھی ان کی جو ہے وہ ضمانت انہوں نے پتہ ہے بھی ظاہر ہے 3 ہفتے تو یہ چل نہیں سکتا، ڈاکٹروں نے سخت منع کیا ہوا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، پورا ویڈیوز ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے آرڈر کیا کہ اسالتاً جو ہے جی وہ پیش ہو۔ ماشاءاللہ کیا انصاف ہے۔ تیسرا جو وقوع ہوا ہے یہ 3 دنوں میں، وہ جو ایک جس کو چودھری فواد نے منشی کہا تھا الیکشن کمیشن کو، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کاروائی وہ ڈالی ہے کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ اتنا بڑا فراڈ زرداری نے اپنے دور میں جب یہ صدر پاکستان بنا تھا تو اس کے وہ توشہ خانہ جو ایک وہ ہے جہاں پہ غیر ملکی دوروں کے دوران احتیاط ملتے ہیں، زیادہ عرب ممالک ہی دیتے ہیں، تو اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ طائف جو ہیں وہ پرویز مشرف، شوکت عزیز، اور پہلے نمبر پہ زرداری، دوسرے نمبر پہ نواز شریف، ان کی کوئی ہزاروں میں تعداد ہے۔ تو انہوں نے مٹی کے بھاؤ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ جو نام لیتے ہیں جی فرق گوگی نے وہ فروخت کر دیا، تو وہ جی اپنا سیٹ جو تھا جیولری جو تھی، اور بھائی یہاں پہ تو 7 سیریز کی جو ہیں جن کی اب گاڑی کی قیمت جو ہے وہ اپنا رولز رائس اور جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی سے میرا خیال اربوں میں پاکستانی اربوں روپے کی ہو چکی ہوگی، انہوں نے آلموسٹ جو ہے وہ 5% اور 2% پہ جو ہے وہ امینڈمنٹ کر کے تو وہ سارے توشہ خانے سے طائف نکالے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے، تقریباً کوئی 8,000 چیزیں بنتی ہیں جو میرے پاس ریکارڈ آیا ہے، اس میں زرداری بھی ہے، اس میں نواز شریف بھی ہے، اس میں شوکت عزیز ہے جو مشرف صاحب خود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ، لیکن سب سے زیادہ آؤٹ آف وے جو فائدہ اٹھایا گیا ہے
جو وہ زرداری اور نواز شریف نے اٹھایا ہے. تو عمران خان نے مطالبہ کیا بھائی میرا تو جو ہے وہ دور ہی جو ہے وہ ٹوٹل 3 ساڑھے 3 سال کا ہے. گنجی نے نہانا کیا ہے اور نچوڑنا کیا ہے. آپ آ جائیں میدان میں، لے ہیں سب کے جنہوں نے 6 6 باریاں لگائی ہیں ان کے تحفے طائفوں کی بھی انکوائری ہو جائے، ساتھ میری بھی ہو جائے. یہی مطالبہ اس نے رکھا ہے کہ فارن فنڈنگ اور جو ممنوع فنڈنگ ہے یہ لوگ اقتدار میں سن 82 سے اقتدار میں ہیں. یہ جو اپنا کیا نام ہے جنہوں نے بربادی ہمارے وطن پاکستان کی ہے، لوٹ کے کھا گئے ہیں. ابھی ہم اس اسٹیج پہنچے ہیں. عوام پہ ایک ٹیڈی پائی کا قرض نہیں ہے. یہ میری آپ بات سمجھ لیں. عوام باہر نکلیں اور وہ مطالبہ کریں کہ یہ قرض جو ہے وہ ہم پہ خرچ نہیں ہوا. کیونکہ ہر بندہ جو ہے چاہے وہ مڈل کلاس کا ہے چاہے لوور مڈل کلاس کا ہے، پیدا ہوتا ہے تو پیسے دیتے ہیں اسپتالوں میں. اس سے بعد آگے آتا ہے، اس کے بعد اس کی پرورش پہ کوئی ریاست کوئی ایک چیز بھی بتا دے کہ جو ریاست اپنے عوام کو دے رہی ہے، سوائے جگہ ٹیکس، سوائے ٹارچر، سوائے ایف آئی آر، سوائے دہشت گردی کی اور ظلم خدا کا کہ لاہور سپریم کورٹ انڈین سپریم کورٹ نے کوئی یہ ابھی 6 مہینے پہلے یہ جو اپنا دہشت گردی کی ایف آئی آر انہوں نے ایک ڈرامہ 124A کی جو لگتی ہے دفعہ، انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کو ابالش کر دی ہے. انہوں نے کہا بھی یہ کیا غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایک اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ زیر عتاب لانے کے لیے آپ لوگ یہ غداری کیے گا. لیکن بدقسمتی ہے ہمارا سپریم کورٹ کے ہمارے اعلیٰ کے چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں. اس یونیورسٹی کا ایک نام ہے اور ماڈریٹ اور نالج ہے ہم کو. تو یہ تھوک کے حساب سے جو ہے یہ ان کے پاس رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو غدار بنا دے، کسی کو ایماندار بنا دے، کسی کو محب وطن کا سرٹیفکیٹ دے دے، کسی کو جو ہے وہ دلال بنا دے. تو بہرحال یہ ایک نہایت ہی بدقسمتی ہے. تو اس پہ بہت بڑا انتشار میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک پیدا ہوگا. ایک بم جو ہے وہ ایک پریشر کوکر میں جب پریشر بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس نے پھٹنا ہوتا ہے. تو ویسے بھی میری جو ایک سوچ ہے میری اپنے کے مطابق کہ اب اس سوسائٹی جس سٹیج پہ چلی گئی ہے اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ تقریب تمام اس کی ہونے والی ہے اور اس نے ہونا ہے. یہ جو انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیے ہوا ہے اور ناجائز ایف آئی آر ناجائز جو ہیں وہ پکڑ دکڑ، کوئی رول آف لا نہیں ہے، کوئی جو ہے آئین نہیں ہے، کوئی بندہ کسی وقت بھی محفوظ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک سال میں یہ فروری سے جب سے یہ شروع ہوا ہے رجیم چینج اب تک تقریباً 10 لاکھ کے قریب ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی اسپیشلسٹ، کمپیوٹر سافٹ ویئرس کے یہ نہیں ہے لیبر، اس میں 10 لاکھ بندہ اور اتنے ہی 30 40 لاکھ اور تیار بیٹھے ہیں پاکستان چھوڑنے کے لیے. صرف اس جو بھکاری رجیم ہے انہوں نے جو ٹارچر دی ہوئی ہے لوگوں کو، نہ جینے کا حق ہے، نہ بولنے کا حق ہے، نہ احتجاج کرنے کا حق ہے، نہ آپ اپنے گھر میں محفوظ ہیں، نہ آپ اپنے دفتر میں محفوظ ہیں. تو ظاہر ہے پھر لوگوں نے ملک تو چھوڑنا ہے. لیکن بہرحال اس کا ایک بہت ریئیکٹ جو ہے وہ تاریخی اگر پس منظر میں آپ تو جائیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کیا
جو ہے وہ آگے ریئیکٹ آتا ہے. دیکھیں آپ کب آتا ہے یہ بہرحال زیادہ دور نہیں ہے. تو نہ تو یہ انتخاب کروا رہے ہیں، نہ یہ کسی کورٹ کو، ایون دین چلیں جونیئر کورٹس کو تو یہ پہلے ہی کسی حساب میں نہیں لے کے آتے تھے. آپ تو ہائی کورٹ لاہور کا جو آرڈر ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد کا جو آرڈر ہے، ہائی کورٹ پشاور کا جو آرڈر ہے، یہ جوتو کی نوک پہ لکھ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے پاس کون سی تلسماتی جو ہے وہ پاور ہے. کوئی بندہ جیلوں میں لوگ جو ہے وہ بےچارے ایک سائیکل چوری پہ جو ہے وہ ان کی 6 سال ضمانت نہیں ہوتی. تو پھر اگر انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، اگر حمزہ اور وہ دوسرا جو ہے وہ خود اس کے بیٹے اپنا شہباز شریف خود ان کا سمدی دار، وہ جہازوں میں بیٹھے ہوئے ان کی جو ہے وہ جناب حفاظتی ضمانتیں اور ضمانتیں کنفرم بھی ہو جاتی ہیں. جنہوں نے اربوں ڈالر ڈکارے ہیں ان کے کیسز تھے. تو یہ دیکھ کے تو پھر اس کے بعد پھر ایک انقلاب بھی رہ گیا ہے جو آنا ہے. بہرحال میں تو اب بھی دعا گو ہوں کہ ایسی حالت نہ بنے جو حالت جو ہے وہ جب ایک دفعہ عوام پھٹ کے ان کا لاوا باہر نکل آیا تو پھر سنبھالنا. اور سری لنکا کا آپ حال دیکھ لیں ریسنٹلی ان دنوں میں. تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل سلیم دے. ہر حال پاکستان ہے تو ان کی پہچان ہے، پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے. ہم یہ سارا جو سسٹم کر رہے ہیں اس ملک کو اس حد تک تباہ نہ کریں کہ یہ دوبارہ جوڑ نہ سکے. ہمارے قومی سلامتی کے ادارے بھی جو ہیں وہ تقریباً میٹھی نیند سو رہے ہیں. کوئی بالکل جو ہے ان کی طرف سے کوئی ایسی سسٹم نہیں آ رہا، کیونکہ خاموشی پھر ایک عجیب لوگ پھر سارے اپنے اپنے اس خاموشی کے معنی پہنچاتے ہیں. جب ایک آگ لگی ہوئی ہے، جب ملک آپ کا تباہ ہو رہا ہے، تو ملک کی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ اگر خاموش رہیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش رہے گی، تو پھر کون بولے گا؟ اس کے بعد پھر ظاہر ہے لوگوں کا ایک بیسمت لیڈر ڈیس ایک میری ایک نظر کے مطابق تو وہ وقت قریب آن پہنچا ہے. بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تا قیامت سلامت رکھے. یہ جو ہے یہ کو عقل کے ناخن لیں. جو آرڈرز آئے ہی ہیں کورٹس کے ان پہ فوراً امپلیمنٹ کریں. کیونکہ اگر آپ لا آف جنگل، رول آف جنگل اگر ہو گیا تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، اور ہمارے جو 24 کروڑ وجود عوام ہیں، غیرت مند عوام ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسی پوزیشن پہ نہ آئیں کہ جہاں پہ ان کو اپنی انائیں اور ان کو جو ہے وہ جیسے لائنوں میں آپ پیٹرول کی لائنیں آپ دیکھ لینا، ظاہر ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی. انہیں پتا تھا پیٹرول پمپ والوں کو کہ بھئی انہوں نے بڑھانا ہے پیٹرول. سو ذلیل ہو گئے لوگ، پیچھے ذلیل ہو گئے. 2 مہینے ہو گئے یہی کام ہو رہا ہے. آٹے کی لائنیں ہیں، کوئی ریٹ ہے ہی نہیں، نہ ان سے گورنمنٹ چل رہی ہے، نہ ان سے کچھ چیز چل رہی ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے. اس وی لاگ میرا جو ہے وہ لمبا ہو رہا ہے تو میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان ڈیفنس فورسز زندہ باد. وعلیکم السلام. اوکے.